الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد فکر رضا کانفرنس کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد قرآن مجید کی سورہ عصر میں نے تلاوت کی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کے فوراً بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ دین کے تمام احکام کی جامع ہے۔ بندہ مومن کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں۔ اے اللہ سارے انسان نقصان میں ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، اور وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، گویا حق کے رستے میں جو تکلیفیں آئیں پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ پہلے ایمان لائیں پختہ، پھر اعمال صالح کریں، پھر اس کے بعد حق بات کا پیغام عام کریں، پھر اگر اس رستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کریں۔ یہ دین کی وہ جامع تعلیمات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا انسان کے لیے ضروری کام ہے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اس کے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے افکار و خیالات کا مضبوط ہونا۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے، لوگوں کے یقین کی کمزوری، ان کی باتوں کے اندر کچا پن، ان کے ارادوں کی کمزوریاں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یقین اگر مضبوط ہو جائے، ایمان اگر پختہ ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کو سیکھو، یقین کو پختہ کرو۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے، تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے۔ ان کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انشراح صدر ہمارے ہاں نا منانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ مان کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے، لہذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا
شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے۔ فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نا کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لیے مدد کر دوں تاکہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہیں تو کیا خزانہ دیا ہے؟ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو سورت واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد، میری طرف دیکھیے، میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ان کو کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ یقین، اتنے مضبوط افکار و نظریات، اور پھر ان پر پورا ان کا پہرا دینا، ان کا کھڑا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا طاعون کا مرض پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی، وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے، طاعون کے مرض پھیل جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ طاعون کی بیماری لگ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے بھی منہ کے اندر کچھ چھالے بن گئے، اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طبیب بڑا حاذق تھا، اس کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ والی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں، میری حکمت کہہ رہی ہے، اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں، یا آپ جلدی سے علاج کرائیں بلکہ ورنہ مہینہ نہیں جائے گا۔ فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں؟ ہے ہی نہیں۔ وہ حکیم ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننا ہی نہیں تھا۔ ہم تو ڈاکٹر کی فٹافٹ مانتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے، آپ کے گھر میں کس کس کو ہے؟ اور خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بھئی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے۔ وہ کہہ دیا اس نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکیم صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ فرماتے شام کو میں نے کالی مرچیں منگائیں، ان کا صفوف بنا کے منہ میں لگایا، بس تھوڑا سا پانی نکلا، صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی تھی۔ اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معمہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے طاعون نہیں ہوگا جبکہ مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول کریم نے دعا بتلائی ہے، فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی۔ میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائیں، وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائیں۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، ہمیں نا کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں۔ زلزلہ آیا تو کلمہ یاد آیا تھا، کتنی دیر یاد رہا؟ بولے جتنی دیر اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، ہمیں چاہیے تھا نا، پھر نمازیوں کا رش بڑھ جاتا، لیکن ہمارا مزاج نہیں، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا، حج کے لیے فاضل بریلوی تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو رستے میں طوفان آ گیا، جوار بھاٹا دریا میں، کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ سارے دعائیں مانگنے لگے۔ اعلیٰ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ سارے لوگ آئے کہنے لگے جی دعا کرا دیں اجتماعی۔ آپ فرمانے لگے چپ کر کے اللہ اللہ کرو، اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جہاز کنارے لگے گا۔ کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نا لوگ اعتراض بھی جلدی کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی تعویذ دے دیں، گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھو جا کے۔ کہنے لگا جی آپ تھوڑی تکلیف کریں، لکھ نہیں دیتے تعویذ؟
میں نے کہا صورت، اس کا موقف ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے، دو لفظ نہیں لکھ کے دے رہے، اور میں نے کہا جاؤ سورت بقرہ پڑھو، کہنے لگے نہیں آپ تعویذ لکھ دیں۔ میں نے کہا تعویذ میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے؟ رسول کریم نے تعویذ دیا ہے، فرمایا گھر میں سورت بقرہ پڑھو، جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا، پر وہ پڑھنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، 2.25 سپارے ہیں، تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے پیروں نے بھی ہمیں تعویذوں پہ لگایا تو ہم بھی پورے لگے ہوئے ہیں کہ تعویذ لاؤ سیدھا جا کے، یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے؟ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے جی آپ دعا کر لیں، آپ نے فرمایا یار جاؤ درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کرو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں، بحث ہوئی، کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے، آپ مسکراتے رہے، تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، واقعی تھم گیا، اور لگ نہیں رہا تھا تھمے، جب وہ تھما تو آہستہ آہستہ شرمندگی ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا کے کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں، آپ نیک آدمی، آپ کی تو کرامت ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو جہاز ہے ڈوبے گا نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ تھا نہیں ڈوبے گا؟ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، حضور نے کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ لی تھی۔ احمد رضا کو اگر یقین کامل نصیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر نصیب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اعتماد، ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی، بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی حاصل نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے۔ عام عوام بھی وہ کہتے ہیں ہو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا سخت ہے، دین آ گیا تو پتہ نہیں کیا کریں۔ دین آپ کا فائدہ کرے گا، دین نفع کرے گا ہمیشہ، لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائیں؟ وہ جو آوازیں اندر سے آئیں، اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دے، وہ آواز کہاں سے لائیں؟ پہلی بات مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، کچی پکی باتیں نہ کریں، یقین کامل مضبوط۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے نا، تو آپ یقین کریں ان کے اندر سے آواز آتی تھی کہ واقعی قیامت میں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھے میرے نبی نے بچا لینا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ ہمارا، اب کو پتہ بڑی تگڑی باتیں، ہو جس کے ہاتھ سپیکر آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول ہوتا ہی کوئی نہیں، کہ جس کے ہاتھ مائک آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول، میری طرح تو دیکھیں یار، اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، سمجھے میں اپنے پہ تنقید کر رہا ہوں، آپ غور تو کریں کہ جس کے ہتھے لگ جائے اس سے بڑا سیاڑا، وہ چنگے پلے سیاڑے بندے ان کا چھڑ دے تو اڈا ذوق ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میں کہنا تو تے کچھ نہ کچھ لینا ہے، فری آئے نہیں سارے، انہوں دا ذوق ٹھیک سی تے تاں گئے نا بیچارے۔ وہ تو عجیب لوگ ہیں بھائی، فٹافٹ تنقید کریں گے اور انسلٹ کر کے گزر جائیں گے۔ میری بات پہ توجہ کریں، انہیں پتہ تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، میری بات پہ یاد رکھنا، ایک ہے غلامی کا دعویٰ اور ایک ہے غلامی پر یقین۔ جنہیں غلامی پہ یقین تھا ان کے رنگ اور تھے، جنہیں یقین تھا نا غلامی پہ، اعلیٰ حضرت نے غلامی کی تو وہ سچی۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں اچانک نا حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا دیہاتی، یہ کبھی کبھی سادے بندے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، سادے بندے بڑا زبردست کام کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بدو آیا، جلدی سے اس نے سلام لی اور فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا تھا۔ فوراً حضور مسکرائے، فرمایا حال نہیں پوچھا، آنے کا نہیں بتایا، فٹافٹ سوال، چلو جی بسم اللہ پوچھو۔ کہنے لگا جی قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے، یہ حساب کس نے لینا ہے قیامت والے دن؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی اللہ نہیں لینا ہے۔ اس نے نہ رومال رکھا کندھے پہ اور چلنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا۔ اور ٹھہر بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اور رک گیا۔ محبوب کریم فرمانے لگے تو نے سوال پوچھا، جواب لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ عرض کی حضور بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے پوچھنا تھا کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا محبوب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ رحمت ہی کرتا ہے، وہ جب غالب آتا ہے تو پھر رحمت ہی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک کی، میں حدیث پڑھ رہا تھا،
ذرا غور کرنا، حدیث پڑھ رہا تھا میں رسول کریم کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں؟ یہاں حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو دھیان سے نمازیں پڑھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ، حالانکہ کرنی چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے. کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. حضرت انس بڑے سیانے تھے، ہمارا بھلا کر گئے. عرض کرنے لگے حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ ترمذی کی حدیث ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی اور میں رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہہ کے گزار رہا ہوں گا. اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے تو لکھ دیا، کہنے لگے بس موج لگ گئی، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. رضا اب پل سے، وہ سنا نا آپ نے، بڑا باریک ہے بڑا تیز ہے، تو کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نیچے آ جاتی ہے جب نبی پاک دعا مانگتے ہیں. یہ انداز صرف اعلیٰ حضرت کا ہے. فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ. پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین بھی پختہ اور تمہارے عمل بھی نیک ہونے چاہیے. ہم نسبتوں والے ہیں، ویسے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نماز، تو چونکہ ہم نسبتوں والے ہیں لہذا نماز وہ پڑھیں گے جن کی نسبت کوئی نہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نسبت والا تو زیادہ نمازی ہوتا ہے بھائی. غیر کا تو عقیدہ ہی نہیں کہ حضور ہر وقت دیکھتے ہیں، وہ تو میرا تیرا عقیدہ ہے. تو جس کے نبی ہر وقت دیکھیں گے وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ نماز چھوڑے گا، وہ فریب کرے گا. حضور تو حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو تیرا عقیدہ ہے، اور پھر تو دائیں بائیں کیسے نکل سکتا ہے؟ پختہ عمل، پختہ صاف ستھرا عمل. میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے. اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک. آپ نے اس پر دلائل دیے. جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے. ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں. مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی. نبی پاک کے پیغام کا درس دیا. آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت. ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف. سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، نہیں لگتی. پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی. پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ جملے. اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت. فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا. یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار. فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا. فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا. اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے. ساری زندگی
आला हज़रत ने दिफा में गुजारी, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी का दर्स दिया, मोहब्बतें बांटी, प्यार। आखिरी हज करने गए, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं बड़े परेशान थे, कभी रोज़े पे जाते, कभी बैठ जाते, कभी दुरूद पढ़ते। ख्वाहिश थी कि इस साल आया हूँ तो मैं ज़ियारत करके जाऊँ। कहते हैं फिर नात लिखी, वो सुए लाल हज़ार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कहते हैं जब बड़े परेशान हुए ना कि ज़ियारत नहीं होती, तो फरमाते हैं फिर रो पड़े और कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आशिक हज़ार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, फाज़िल बरेलवी आगे खड़े थे। जब कहा ना कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और रोए, मैं भी रोया। कहते हैं अचानक मेरी नज़र उठी तो सामने महबूब का जलवा तशरीफ़ फरमा, सामने। कहते हैं उनके सदके मुझे भी ज़ियारत हुई। फिर जब ज़ियारत करके वापस निकले तो मैंने कान में कहा अब तो हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब तो तेरे आशिक हज़ार फिरते हैं। अपनी ज़िंदगी नबी करीम की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर से प्यार करते गुजारी। नबी करीम, एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे तो किसी दुश्मन ने, एक हिंदू ने, आप खड़े थे तो उसने ना छत के ऊपर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और आला हज़रत को मारना चाहा। आप वहाँ से गुज़र गए। सुबह वो मिलने आया तो रोता जा रहा है। फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हज़रत जी जब रात आपको पत्थर मारने के लिए आया था तो दो शेर मुंह खोले हुए और उनके सराहने के नूरानी बुजुर्ग खड़े थे, मुझे लगता था ये शेर खा जाएंगे। हुजूर वो तो ठीक है, तो बाबा जी कौन थे? आला हज़रत रो पड़े। कहने लगे वो बगदाद के वही अब्दुल कादर थे जिनके मैंने सारी ज़िंदगी तराने पड़े। वो हमें लावारिस समझता है, तू जो मर्जी कर जाए। ऐन 25 सफ़र को जब आपका विसाल हुआ तो मुल्क के शाम के एक बुज़ुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब देखी, नबी करीम अपने रोज़ा अतहर में खड़े हैं, सहाबा साथ हैं। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया बरेली के अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। बड़ी सच्चाई के साथ दीन का काम किया, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी मुशक्क़त फरमाई, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के फितनों से बचाया, बड़ी जवामर्दी के साथ दीन का। उस ज़माने में, अब तो बड़ी सहूलियात हैं, काम नहीं हो पाता, बड़ा काम किया। एक ही बात करते थे, फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करने में मज़ा आएगा, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो लुत्फ़ नहीं आएगा। और दूसरा फरमाया करते थे दीन अमल करने के लिए आया है, एक बात सीखोगे उस पर अमल करोगे, दूसरी सीखोगे उस पर अमल करोगे, तुम्हारा फ़ायदा होगा। इसी पर अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावा।